بعض دفعہ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روحیں بھی مر جاتی ہیں یا صرف جسم کو موت آتی ہے؟ کچھ کے نزدیک ارواح بھی مرتی ہیں، کیونکہ روح بھی جسم ہے اور ہر جسم کے لیے جو ہے وہ موت ہے۔ تو چونکہ اللہ عز و جل نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ کل من علیہا فان، جو روئے زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے، تو بس اللہ عز و جل کے اس فرمان سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارواح بھی مرتی ہیں، کیونکہ روح اور جسم کبھی ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں اور جسم تو ختم ہوتا ہی ہے۔ اسی طرح جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہ، سوائے اس کی ذات کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ جب فرشتوں کو موت ہے تو ارواح انسان کو سب سے پہلے موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی طرف سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اب رب تو نے دوبارہ ہمیں موت دی اور دوبارہ ہی زندگی عطا کی، اس لیے ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی اور دوسری روح کی۔ لیکن کچھ کے نزدیک ارواح کو موت نہیں، کیونکہ انہیں زندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جسم جب روح چھوڑ دیتی ہے نا بدن، تو بدن بیکار ہو جاتا ہے، تو روح کا جسم میں آنا اس کو پیدائش کہتے ہیں، جسم کی پیدائش، جسم کا مولود، وجود میں آنا باہر کی دنیا میں، اس کو جسم سے جب روح نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں موت، یعنی روح کا جسم کو چھوڑ دینا۔ تو کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ فرشتے روح کو مار دیتے ہیں، روح کو نکال لیتے ہیں، جسم مر جاتا ہے۔ تو موت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ روح اور جسم میں جدائی پیدا ہو جائے، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو روح اور جسم کو ایک دفعہ پھر ملا دیا جائے گا۔ اس لیے جو ارواح ہیں وہ پھر زندہ رہتی ہیں، یا سجین میں منتقل ہو جاتی ہیں یا علین میں منتقل ہو جاتی ہیں، یعنی عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں۔ پھر عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے، تو جسم جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے ایک اس وقت تک کے لیے جب پھر وہ دوبارہ ملیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب اللہ تعالیٰ دونوں کو پھر ایک دفعہ ملا دیں گے۔ کیونکہ اگر روحیں بھی مر جاتی ہیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھئی آپ ایصال کرتے ہیں نا، وہ ایصال کس کو پہنچتا ہے؟ بدن تو ختم ہو گیا، روح کو ہی پہنچتا ہے نا۔ ایصال ثواب جو کرتے ہیں، استغاثہ جو کرتے ہیں، یہ تمام معاملات روحوں کے ساتھ ہیں، جسم تو سب جانتے ہیں ختم ہو گیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی حیات کو، اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ دیتا ہے انہیں، وہ اس سے خوش ہے، اور تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ ہاں، ان کی ارواح جو ہے جسموں سے جدا ہو چکی ہیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہے کہ ہر روح نے جسم کو چھوڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں ذائقۃ الموت۔ تو ارواح جو ہیں وہ ایک دفعہ پیدا ہوئی ہیں، جسموں میں منتقل ہوتی ہیں، جسموں سے نکالی جاتی ہیں، اور پھر وہ باقی رہتی ہیں، اور پھر وہ عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتی ہیں، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلی جائیں گے، پھر عالم برزخ سے عالم محشر میں آ جائیں گے، پھر عالم محشر سے یا تو جنت میں جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی۔ تو یہ روح کا معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آئی کہ نفخ الصور، یہ جو نفخ فی الصور جو ہے نا، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ارواح زندہ رہیں گی یا مر جائیں گی اور پھر زندہ ہوں گی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام آسمان و زمین والے سب فوت ہو جائیں گے، مگر جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ یہ بھی اس آیت کا حصہ ہے۔ تو کچھ کے نزدیک موت سے مستثنی شہید ہیں، کچھ کے نزدیک چاروں بڑے فرشتے، کچھ کے نزدیک حوریں اور جہنمی اور جہنم کے محافظ وغیرہ۔ امام احمد سے منقول ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت حوریں اور نابالغ لڑکے نہیں مریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ جنتی جنت میں موت نہیں چکیں گے، بس انہیں دنیا میں ایک موت آ چکی ہے، وہ 2 موتیں ہو جائیں گی اگر دوبارہ مر گئے، اور حوریں اور یہ نابالغ لڑکے تو رہتے ہی جنت میں۔
اور حوریں بھی کریٹ کی جا چکی ہیں۔ تو جنتی جو ہے وہ تو موت کا مزہ چکھیں گے نہیں۔ تو رہا جہنمیوں کا یہ قول کہ اے رب تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور دوبارہ زندگی بخشی، اس کی تفسیر سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندگی دے گا، یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کی پیٹوں میں نطفوں کی شکلوں میں مردہ تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی بخشی، پھر تمہارے جسم اور روح میں جدائی ڈال دی، پھر قیامت کے دن تو انہیں پھر ملا دیا، تو پھر ایک زندگی بخش دی۔ تو اس آیت میں قیامت سے پہلے جو سور کا پھونکے جانے سے روحوں کو مارنا مطلب نہیں ہے، ورنہ پھر 3 موتیں ہو جائیں گی۔ نفخ الصور کے وقت روحوں کے بے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی، ہو سکتا ہے ان پہ بے ہوشی داری ہو جائے، ایسی نیند ان کو دے دی جائے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے پاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور پر بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوشی نہیں ہوئے، یا آپ ایک دفعہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں نا تجلی دیکھ کر۔ تو موقف میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا اور اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ بس اگر یہ بے ہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا ہے، چنانچہ قرطبی کا بیان ہے کہ بظاہر اس حدیث سے بے ہوشی مراد ہے، موت مراد نہیں ہے۔ احمد ابن عمر ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد بے ہوشی ہوگی، اور قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے استثناء بے ہوشی والا نفخ الصور کے بعد ہے۔ اسی بنا پر کچھ علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہ ہوئے، مگر یہ غلط ہے۔ قاضی ایاز کا بیان ہے کہ ممکن ہے اس بے ہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی گھبراہٹ کی بے ہوشی مراد ہو، جب آسمان و زمین پھٹ رہے ہوں گے۔ لیکن قرطبی نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کا یہ بیان غلط ہے، جس کی غلطی حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پائیں گے، تو یہ حال گھبراہٹ میں ڈال دینے والے سور پھونکنے کے وقت کا ہوگا۔ تو موت کیا ہے؟ موت جو ہے وہ نقل مکانی ہے، کہ روح جو ہے وہ جسم اس کا مکان تھا اور وہ دنیا میں رہتی تھی، اور اب وہ یہاں سے کسی اور مکان میں منتقل ہو گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو نیک روحیں ہیں، مثال کے طور پہ جو شہداء ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس ضمن میں جو مومن کی موت ہے، اس ضمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم مومن اور موت کے ضمن میں کئی دروس کر چکے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو میں کافی تفصیلات دے چکا ہوں کہ مومن کے لیے برزخی حیات کیسی ہوتی ہے۔ اور انبیاء تو سبحان اللہ وہ تو بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ تو عام مومنین کا حال ہے۔ اچھا، اب یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اس لیے ہمارے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا بے ہوش تو ہوئے مگر آپ سے پہلے ہوش میں آ گئے؟ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہمارے آقا سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہے۔ قرطبی سے مروی ہے کہ اگر حدیث سے قیامت کے دن موقوف والی بے ہوشی مراد ہو، تو موقف والی جو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام لوگ جو ہے ایک دفعہ پھر میدان محشر کی طرف آئیں، اور پھر جب ہمارا رب اترے گا تو ایک جلال ہوگا، تو قیامت کا جو موقف ہے پھر ایک بے ہوشی طاری ہوگی، تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں بڑی علماء نے بحث کی ہے کہ آیا روحیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر کا یہی رجحان گیا ہے کہ جسم ختم ہوتے ہیں، روحیں ختم نہیں ہوتی، روحوں کی نقل مکانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے جو سور جو ہے اس سے روحیں مر جائیں گی۔ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق مر جائے گی، لیکن جو پہلے مر چکے ہیں یا جن پر موت نہیں، اس آیت سے ان پر موت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر کہا جائے کہ ایک حدیث کی یہ الفاظ ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے زمین پھٹے گی،
پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے دیکھوں گا۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بے شک حدیث کے یہی الفاظ ہیں اور ان سے مشکل پیدا ہوتی ہے، مگر اس میں راوی نے 2 احادیث کے الفاظ جمع کر دیے ہیں۔ وہ دونوں حدیثیں کچھ اس طرح ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، یہ ایک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر قیامت کے دن زمین پھٹے گی، یہ دوسری حدیث ہے۔ چنانچہ ترمذی کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کا سردار بنوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا، اور اس دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین پھٹے گی، اس پر مجھے کچھ فخر نہ ہوگا۔ چنانچہ بعض علماء کا، ابن قیم وغیرہ کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ راوی نے دونوں احادیث جمع کر کے بیان کر دی ہیں، اور یہی پھر ابو الحاج حافظ جمال الدین مزی جو بہت بڑے محدث ہیں شام کے، ان کا بھی یہ خیال ہے۔ اچھا، اگر کہا جائے کہ حدیث کے ان الفاظ کو کیا کرو گے کہ معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا میں ان سے پہلے، کہ ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ استثناء موت والی بے ہوشی سے ہے، موقف والی بے ہوشی سے نہیں ہے۔ موقف والی بے ہوشی تو سب پر آنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سور پھونکا جائے گا، پھر اس سے تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی الفاظ غیر محفوظ ہیں اور کسی راوی کے خیال پر مبنی ہیں۔ جن الفاظ پر صحیح روایتوں کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں وہ یہ ہیں کہ معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوشی نہیں ہوئے، لیکن کسی راوی نے خیال کیا کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہے، جنہیں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ مطلب جو ہے وہ سیاق حدیث کے خلاف نکلتا ہے، جیسا کہ ابن قیم کی رائے بھی ہے، کیونکہ صورت میں افاقے سے موت کے بعد کی زندگی والا افاقہ مراد ہوگا تو آپ کا یہ بیان غلط ہو جائے گا کہ نامعلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے زندہ کیے گئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوشی نہیں ہوئے یعنی مرے ہی نہیں۔ تو یہ مقام بڑے غور و فکر کا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور جن علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان کے بتائے ہوئے مطلب کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔